يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ اور لاکھ شکر احسان ہے جس نے ہمیں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی۔ ایک وقت تھا کہ اس رمضان کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ یہ رمضان آیا اور گزر بھی گیا۔ یہ رمضان اگلے سال کس کو ملے کس کو نہ ملے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے، کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا اور نہ کوئی جنات جانتا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق کی کامیاب ہو گیا من تزکا جو پاک ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد رکھا پس نمازیں پڑھتا رہا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر دیکھی جائے تو نمازیں وہی پڑھے گا جو رب کا نام یاد رکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے وہ حقیقی معنوں میں رب کا نام نہیں یاد رکھتا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا آخرت کے اندر من تزکا جو پاک ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا۔ حضرات گرامی، یہ عید الفطر کی نماز یہ فرض عین ہے مردوں پہ، مردوں پر فرض عین ہے، یعنی مقیم پہ، تندرست پہ، وہ مقیم اور وہ تندرست، یعنی انسان عاقل ہے، تندرست ہے، مقیم ہے، اس پر یہ عید الفطر کی نماز فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیت کریمہ گرچہ عید الاضحیٰ کے بارے میں ہے لیکن اسی عید الاضحیٰ پہ فصلی لربک کا لفظ قیاس کیا جائے گا، تو معلوم یہ ہوا عید الفطر کی نماز پڑھنا مردوں پر فرض عین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا۔ عمر بن انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ راوی ہیں، اپنے چچاؤں سے راوی ہیں، یعنی عمر بن انس اپنے چچاؤں سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان رکبا جاؤ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشہدوا انہ رأوا الہلال بلمس فامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ۔ عمر بن انس کہتے ہیں، اپنی چچاؤں سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا، مدینے سے باہر قافلہ رہتا تھا، آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں نے چاند کل دیکھا ہے، آپ نے کہا روزے توڑ دو اور کل عیدگاہ جانا، مصلی جانا، کل عید کی نماز پڑھنا۔ آپ نے کل کیوں وعدہ کیا؟ اس لیے کہ وہ زوال شمس کے بعد وہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قافلہ زوال کے بعد آیا تھا۔ آپ نے کہا کہ روزہ توڑ دو، جو کل چاند دیکھے وہ روزہ توڑ دو۔ وہ دیہاتی قسم کے آدمی تھے، وہ صحابہ کرام دیہاتی تھے، انہیں اتنا علم نہیں تھا کہ روزہ توڑ دو، کل جا کر کے عید کی نماز پڑھ لینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عید کی نماز مردوں پہ فرض عین ہے۔ اور دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عطیہ راویہ ہیں،
ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امرنا ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ العواتق والحیض وذوات الخدور فاما الحیض فیعتزلن الصلاة ویشہدن الخیر ودعوۃ المسلمین۔ ام عطیہ کہتی ہیں میری مائیں بہنیں سنیں غور سے، میری مائیں اور بہنیں سنیں غور سے، اگر مارکیٹ کے اندر جانے میں انہیں خطرہ نہیں ہے، مارکیٹنگ کرنے میں خطرہ نہیں ہے، بازار میں جانے میں خطرہ نہیں ہے، سفر کرنے میں خطرہ نہیں ہے، تو عیدین کے لیے، عید اور بقرعید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جانے میں خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری مائیں بہنیں سنیں، غور سے سنیں۔ ام عطیہ راویہ ہیں، ام عطیہ راویہ ہیں، اور میری مائیں بہنیں غور سنیں، ام عطیہ راویہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر کے لیے نماز کے لیے نکلیں، عید الاضحیٰ کے لیے ہم عورتوں کی نکالیں، کن کو؟ العواتق بالغہ لڑکیوں کو۔ ام عطیہ سے کہا کہ بالغہ لڑکیوں کو عیدگاہ لے جاؤ، والحیض حیض والی عورتوں کو عیدگاہ میں لے جاؤ، وذوات الخدور پردہ نشین لڑکیوں کو لے جاؤ، پردہ نشین لڑکیوں کو لے جاؤ، پردہ نشین عورتوں کو لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ۔ لیکن وہ حائضہ عورتیں، وہ حیض والی عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، بلکہ وہ الگ رہیں گی، الگ رہیں گی، لیکن خیر کے کاموں میں شریک رہیں گی، خطبے کو سنیں گی، وہ دعوت المسلمین، اور مسلمان جو دعا کی جائے گی اس دعا میں شریک رہیں گی۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ سے کہا کہ حیض والی عورتوں کو بھی عیدین کے لیے عیدگاہ میں لے جاؤ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی صریح حدیث ہونے کے باوجود ہم اور آپ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو بازار بھیجیں گے کوئی خطرہ نہیں، لیکن عیدگاہ میں جانے کے لیے ہمیں خطرہ ہوتا ہے۔ ام عطیہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات ہم میں سے عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے پاس جلباب نہیں ہوتا ہے، چادر نہیں ہوتی ہے، نقاب نہیں ہوتا ہے، تب اس زمان نقاب نہیں تھا، یہ چادر تھی، جلباب نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام عطیہ، حکم دے دینا عورتوں کو، لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا بِالْجِلْبَابِهَا، کہ اس کی بہن، اس کی اسلامی بہن اس کو اپنا جلباب، اپنا نقاب، اپنی چادر اڑھا دے گی، پہنا دے گی، یعنی عاریتاً دے دے گی، منگنی دے دے گی۔ لہذا آج کل جلباب کا زمانہ ختم، آج کل ہماری مائیں اور بہنیں نقاب پہنتی ہیں، لہذا یہ حکم دیا گیا ہے کہ نقاب پہن کر کے یہاں عید الفطر کے لیے آئیں، عید الاضحیٰ کے لیے آئیں۔ اگر ان کے پاس نقاب نہیں ہے، پڑوسی سے نقاب مانگ لیں، ادھار مانگ لیں، عاریتاً مانگ لیں، پھر ان کو واپس کر دیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ حدیث کا حکم ہے۔ حضرات گرامی، یہ ماہ مقدس ہم سے ختم ہو گیا، رخصت ہو گیا، لیکن ہمارے اور آپ کے اعمال یہ مرنے تک نہیں ختم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، موت آنے تک رب کی عبادت کرتے رہیں۔ کیسے؟ رمضان ختم ہوا، جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اس کو پورے سال کا ثواب ملے گا۔ شوال کے 6 روزے ایسے نہیں ہیں جو کل ہی شروع ہو جائیں، شوال کا مہینہ 29 دن کا ہے، 30 دن کا ہوگا۔ آج ایک دن ختم ہو گیا آپ کا، اس کے بعد آپ کے پاس 28 دن یا 29 دن بچا ہوا ہے۔ اس پورے 28 اور 29 دن کے اندر اگر آپ نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو ایک روزہ شریعت کی نظر میں، رمضان کا ایک روزہ، رمضان کا یہ 29 اور 30 روزہ یہ 10 مہینوں کے برابر ہو جائے گا، اور یہ 6 روزے یہ 2 مہینے کے برابر ہو جائیں گے۔ گویا کہ ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہو جائے گا اگر ہم نے اور آپ نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان
ثم اتبعوا ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ عید کے دوسرے دن سے، آپ نے کہا شوال کے 6 روزے، اور شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں آپ کو پورے شوال میں رکھیں۔ اگر ایسا کر لیا گیا تو آپ کا 30 روزہ رمضان کا اور 6 روزہ یہ روزہ، یہ 12 مہینے کے روزے کے برابر ہو جائے گا، شرط شوال کے روزے رکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اور آپ نے شوال کے روزے نہیں رکھے، ہم نے اور آپ نے شوال کے روزے نہیں رکھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ اور بتلایا ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ثلاث من کل شہر ورمضان لینا رمضان فہذا صیام الدہر کلہ، ہر مہینے کا 3 روزہ، ہر مہینے کا 3 روزہ اور رمضان کا روزہ، یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی آپ نے شوال کے روزے نہیں رکھے، نہیں رکھ سکے، لیکن آپ اگر ہر مہینے 3 روزے رکھیں تو یہ رمضان کا روزہ اور شوال کا روزہ فہذا صیام الدہر کلہ، یہ پورے سال کا روزہ مانا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے۔ تشریح کیسے؟ اب شوال کی آپ کو ہر مہینے 3 روزہ رکھنا ہے، کب رکھیں گے؟ اس کی بھی تعین حدیث کے اندر آ چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعین کر دی ہے۔ ابو ذر نے فرمایا یا ابا ذر اذا صمت من الشہر ثلاثا فصم 13 و14 و15، اے ابو ذر اگر تم مہینے میں روزہ رکھنا چاہو 3 روزہ تو 13ویں کو رکھو روزہ، 14ویں کو روزہ رکھو، 15ویں کو روزہ رکھو۔ یعنی اگر آپ کو ہر مہینے روزہ رکھنا ہے تو عربی تاریخ کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کو آپ روزہ رکھیں گے، اس طرح پورے سال کا آپ کو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا روزہ جس دن حجاج کرام عرفہ میں ہوتے ہیں، ہمیں اپنی رویت کا اعتبار کرنا ہے، ہمیں یعنی ہمیں مکے کا اعتبار نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی رویت کا اعتبار کرنا ہے، ہمیں یہاں کا اعتبار کرنا ہے۔ وہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو اگر روزہ رکھا جائے جس کو عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے تو 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر چھوٹے گناہ نہیں ہیں تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال سے کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا جنات دنیا کے اندر نہیں ہے کہ جو گنہگار نہ ہو، جس کے پاس چھوٹے چھوٹے گناہوں کا انبار نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یعنی عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ، گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ایک سال موجودہ گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی 2 سال کے گناہ آپ کے عرفہ کے روزہ معاف کر، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پوچھا گیا آپ سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں، جس کو محرم کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جس کو محرم کے نام سے جانتی ہیں، کہا سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنہ الماضیہ، عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے ہم اہل حدیثوں کے ہاں سے آج سنت مؤکدہ پڑھنے کا بالکل ماحول ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت یا 2 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، یہ سنتیں یہ ہیں، یہ سنتیں ہیں، اتنی اہم سنتیں ہیں کہ مت پوچھئے۔ لیکن ہم لوگوں کے ہاں سے پڑھنے کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اہل حدیثیت، یہ سلفیت نہیں ہے، بلکہ سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا من صلی 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے یعنی دن اور رات میں 12 رکعتیں نفل پڑھی، سنت پڑھی، فرض نماز کے علاوہ، الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ایک دن 24 گھنٹے میں اگر آپ نے
12 رکعت سنت پڑھ لی ہے، نماز کی سنت آگے پہلے اور بعد میں، اس طریقے سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، روزانہ ایک گھر بنے گا، روزانہ ایک گھر بنے گا۔ لیکن ہم لوگوں کے اس کا اہتمام نہیں ہے۔ یہ نیکی کمانے کا ایک ذریعہ یہ ہے۔ حضرات گرامی، اب ہم آتے ہیں، کیونکہ اس عید الفطر کی نماز میں ہمارے یہاں کافی مقدار میں ہماری مائیں اور بہنیں آئیں، ہم آتے ہیں عورتوں کی طرف چلتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لباس کے بارے میں، تمہارے سر کے چوٹی کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کس طرح تنبیہ کی ہے، میں تمہیں 2 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں سنیں، حدیث سنیں غور سے، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی، عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی، چست کپڑا پہنیں گی یا بہت باریک کپڑا پہنیں گی، کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ وہ زمانہ آج ہے کہ نہیں؟ ہماری مائیں اور بہنیں غور کریں، سوچیں۔ ممیلاتن، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، مائلاتن، مردوں کی طرف خود مائل ہوں گی، اور ان کا سر اونٹ کے کوہان جیسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گی، جنت میں داخلہ چھوڑیے، وہ جنت کی مہک نہیں پائیں گی جب اس کی مہک بہت دور دور سے پائی جائے گی، سونگھی جائے گی۔ یہ ہوا حدیث کا ترجمہ۔ میں تشریح کرنا چاہتا ہوں کپڑے کے بارے میں، میری مائیں بہنیں سمجھ گئی ہوں گی میرے خیال سے۔ اگر ان کے کپڑا باریک ہے یا چست پہنتی ہیں، سوچے وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گی۔ ان کے سر اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے۔ ہماری مائیں اور بہنیں نہانے کے بعد اپنے سر میں جوڑا باندھتی ہیں اور بال کو اوپر کر دیتی ہیں، بال کو اوپر کر دیتی ہیں۔ یہی کہا گیا ہے ایسا کرنے والی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ لہذا میری مائیں بہنیں جو بجائے چوٹی لٹکانے کی پیٹھ پہ اگر سر کے اوپر یہ جوڑا باندھتی ہیں جس سے لگتا ہے ان کے پاس ایک سر اور ہو گیا ہے، ایسا کرنے والی ماں اور بہن اور بیٹی جنت کے اندر نہیں جائیں گی۔ میری مائیں اور بہنیں اس کام سے توبہ کر لیں۔ ایک چیز اور ہے، اب میں ان کے بال پہ نصیحت کرتا ہوں۔ بال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث آتی ہے، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، بال جوڑنے والی پہ اور بال جڑوانے والی پہ لعنت بھیجی ہے، اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو صحیح روایت میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواصلۃ والمستوصلۃ، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی پہ اور بال جڑوانے والی پہ لعنت بھیجی ہے۔ یہ 2 حدیث ہوئی۔ تیسری حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، عہد مدنی کی زندگی میں آتے ہیں ہم، عہد مدنی میں آپ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، قبیلے انصار کی چند عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، بیماری کی اس کے بال جھڑ گئے ہیں۔ قبیلے انصار کے، مہاجرین میں سے نہیں ہے، وہ قبیلے انصار کی مدینہ منورہ کی ہے، قبیلے انصار کی ہے۔ کیا ہم اس کے سر میں بال باندھ دیں، چوٹی باندھ دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی لعنت ہوگی جو چوٹی باندھے گی بال کی، اور جو چوٹی بدھوائے گی اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لہذا میری مائیں بہنیں فیتا باندھیں، ریبن باندھیں، وہ جائز ہے، لیکن بال باندھنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ گرچہ
گرچہ گرچہ دولہن کی پہلی رات ہو، اگر دولہن کی پہلی رات ہے، اس کے سر میں بال نہیں ہے، تب بھی بال کی چوٹی باندھنا اسلام میں جائز نہیں، یہ لعنت والا کام یہ ہے۔ اور یہ فیشن عام ہوتا چلا جا رہا، یہ مصنوعی بال باندھے جا رہے ہیں۔ مصنوعی بال باندھنا دلہن پہلی رات کی دلہن کے لیے نہیں جائز ہے، مصنوعی بال باندھنا۔ لہٰذا میری ماں بہنوں، اس چیز کے کام ارتکاب کرنے سے بچو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر مدینہ منورہ آئے۔ جس ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر، جس ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فروکش ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اسی ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ممبر پر، ممبر رسول پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، جو ماموں ہیں کہہ لیجیے ایک طریقے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جن کو خال المومنین کہا جاتا ہے، کھڑے ہوئے، کاتب وحی میں تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ممبر پہ، اور دوران خطبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالوں کا گچھا نکالا، بالوں کا گچھا نکالا، اور کیا فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ عورتیں اس کا استعمال کرتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے گچھے سے یعنی مصنوعی بال الگ سے لگا کر کے سر میں اس سے منع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اور سن معاویہ نے کیا کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ ھذہ نساؤہم، بنو اسرائیل ہلاک اور برباد ہو گئے جب بنو اسرائیل کی عورتوں نے اس بال کے بھی مصنوعی بال کے گچھے کی چوٹی بنائی تھی، بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے تھے۔ میری ماں بہنوں، اگر تمہیں اپنا گھر برباد کرنا ہے، اگر تمہیں اپنا گھر برباد کرنا ہے، تمہیں ہلاک ہونا ہے، تم پر اللہ کی لعنت اگر برسوانی ہے تو ٹھیک مصنوعی بال باندھو، لیکن میں جانتا ہوں ہماری مائیں بہن ایسا نہیں کریں گی۔ لہذا جن لڑکیوں کے، جن عورتوں کے بال چھوٹے ہیں، وہ فیتہ لگائیں، ربن لگائیں، یہ لگائیں، اس کوئی حرج نہیں ہے۔ لا باس بالتوامل، فیتہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لا باس بالتوامل، فیتہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا فیتہ لگائیں، نہ کہ مصنوعی بال لگائیں۔ حضرات گرامی، یہ سب چند باتیں تھیں۔ اس دعا کے ساتھ اس خطبے کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے قیام و صیام کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری تلاوت قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ دوبارہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس کر دے۔